ویلکم بیک. ہمارا آج کا موضوع ہے ایوان صدر اور جوڈیشری کے درمیان تناؤ. آپ نے نون لیگ کا موقف بھی سنا اور سابق وزیر قانون خالد رانجھا صاحب کے اوپینین سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب سمسام بخاری صاحب جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار انفارمیشن. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم، کیا حال ہے؟ آپ کا بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. جی مجھے یہ بتائیں کہ کاربن ٹیکس زیادہ اچھا ہے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آپ لوگوں نے بعد میں لگایا ہے؟ وچ ون از بیٹر؟ ملک جس حالات سے گزر رہا ہے ہمیں کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ نہ لیوی بہتر ہے اور نہ کاربن ٹیکس بہتر تھا. مگر ایک چیز تو آپ غور کریں کہ اگر آپ کو ملک چلانا ہے تو ٹیکس دینے پہ یہاں کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو ٹیکس بیس وسیع کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو کا احترام کیا ہے اور عدلیہ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے. تو آپ نے صرف نام بدل دیا ٹیکس کا. پیٹرولیم لیوی ہے یہ اس کو کائنڈلی آپ اپنے ایکسپرٹ سے اسٹڈی کروا لیں تو پھر اس پہ کوئی کمنٹ آئے تو بہتر ہوگا. وی ور جسٹ ٹاکنگ ٹو خالد رانجھا صاحب اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو یہ ڈائریکٹیو دینا از ٹوٹلی انلیگل اور یہ تو پارلیمنٹ کے تھرو آنا ہوگا. یہ جس قسم کی یہ ٹیکسیشن کے جتنے بھی اقدامات ہیں. اعلیٰ دیکھیے، جہاں تک پریزیڈنشل آرڈیننس کا تعلق ہوتا ہے ان کی آئین میں بالکل گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن پھر ان کو پارلیمنٹ سے ضرور ان کو انڈیمنیفائی کرانا ہوتا ہے. جہاں تک میں یہ لیکن ان کی ایک مدت ہوتی ہے. تو اس کو جس طرح آپ نے کہا، میں نے رانجھا صاحب کی بات نہیں سنی مگر جس طرح آپ فرما رہی ہیں یقیناً انہوں نے ایسے کہا ہوگا تو میں اس پہ کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں. مگر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور دوسرا میں آپ سے عرض یہ کرتا چلوں کہ ہم اس پہ یہی کہیں گے کہ ہم آئین سے کسی چیز میں تجاوز نہیں کریں گے اور جس چیز کا آئین پاکستان اجازت دے گا ہم اسی پہ انشاءاللہ کاربند رہیں. یہ جو امپوز کیا گیا ہے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز، یہ جو ٹیکس ہے لیوی، یہ زرداری صاحب نے کیا ہے یا پرائم منسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، it has already been stated by the officials of the government of Pakistan that it was declared on the recommendation of the Prime Minister of Pakistan. No, but عوام کلیئر نہیں ہے جی، عوام کلیئر نہیں ہے بیکاز ہر کوئی پبلکلی یہ کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے ٹیکس امپوز کیا. اعلیٰ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کو ایک زرداری صاحب کا فوبیا ہو گیا ہے اور اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے تھرو آؤٹ سنس لیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کہ ٹاپ لیڈرشپ کو کیا جاتا ہے. دیر از اے ٹوٹل ہارمنی بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پارلیمنٹ، سو دیر از نتھنگ آف دیٹ سارٹ. پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں کون سا فارم آف گورنمنٹ آپریشنل ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو آفیشلی تو وی ہیو اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور صدر صاحب کے پاس صرف 58(2)B اور سروسز چیفز کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی ہے. سو دین وائی شوڈ دا پرائم منسٹر ناٹ بی کلیئر آن دس؟ No, I don't think that somebody somewhere is mistaken there. The thing is that the Prime Minister is very clear about that and everybody has to be clear about that. There is a parliamentary form of government going on in Pakistan and according to that the Prime Minister of the Pakistan is the chief executive of the country. So please, I mean, we don't have to confuse things. No, but he gave that statement. I don't think there is any confusion in that. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ we have a very capable Prime Minister and we believe in the supremacy of the Parliament. We believe in the democracy and anything which People's Party government is going to do, that is going to be for the democracy, for the People's Party, for the masses of the country. آپ کی نظر میں عدلیہ کو عوام کے انٹرسٹ میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ یہی کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ عدلیہ چونکہ عدلیہ ہے اور عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ کو ضرور عوام کے انٹرسٹ میں فیصلہ لینا چاہیے اور عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں اور وہ ضرور لیتے ہوں گے، عدلیہ کو پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی فیصلہ لینا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. تھینک یو.